العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس سے متعلق اور آج کے درس سے متعلق بھی کچھ باتیں قبل اس کے کہ عبارت پڑھی جائے بیان کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث میں سد یاجوج اور ماجوج کے چند اوصاف معلوم ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا بانی ایک مقبول اور اللہ کا مقرب بندہ ہے، ذوالقرنین۔ دوسری بات جسے آپ قرآن سے جان چکے ہیں اور حدیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جلیل القدر بادشاہ تھے۔ تیسری بات یہ کہ وہ ایک آہنی دیوار ہے، جیسے کہ آپ آگے پڑھیں گے آتونی زبر الحدید۔ چوتھی بات یہ کہ اس کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں، حتی اذا ساوى بین الصدفین۔ اسی طریقے سے اوپر بھی آیا اذا بلغ بین السدین۔ پانچویں بات یہ کہ دیوار کے اس طرف دو قبیلے ہیں، ایک یاجوج اور ماجوج، وہ ابھی تک باہر نہیں نکل سکے۔ چھٹی بات یہ کہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، آپ کے زمانے میں، اس آہنی دیوار کے میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا۔ ساتویں بات یہ ہے کہ لوگ ہر روز اس کو چھیلتے ہیں، مگر پھر اللہ کے حکم سے اور اس کے اذن سے وہ دوبارہ وہ دیوار دبیز ہو جاتی ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ اور دیوار کو چھیل چکے ہوں گے تو کہیں گے انشاءاللہ کل بالکل آر پار کر دیں گے۔ چنانچہ اس روز پھر وہ دبیز نہیں ہوں گی اور اگلے روز اس کو توڑ کر وہ نکل پڑیں گی۔ آٹھویں بات یہ کہ یاجوج ماجوج کی قوت، حالانکہ وہ آدمی ہیں، انسان ہیں، باوجود انسان ہونے کے عام انسانوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوگی۔ ان سے نمٹنے کی اور مقابلے کی طاقت عام انسانوں میں نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنے رفقا کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ حکم الہی کو پا کر اپنے رفقا کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور دیگر مسلمان اپنے اپنی محفوظ جگہوں میں اور قلعوں میں جو ہے پناہ گزین ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں یاجوج ماجوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے اور وہ نکل پڑیں گے اور پھیل جائیں گے پوری دنیا میں۔ عدد میں بہت زیادہ ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے۔ نویں بات یہ کہ وہ
جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلیں گے، ظہور دجال ہوگا، پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا ایک خاص کیفیت کے ساتھ، پھر جو ہے خروج یاجوج ماجوج ہوگا۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کو پا کر خاص لوگوں کو یعنی اپنے رفقا کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور بعض لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور اپنے محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ دفعتاً غیر معمولی موت سے مر جائیں گے۔ مسلمان دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک خاص قسم کا مرض مسلط کرے گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ 10 اوصاف معلوم ہوئے، جن میں سے اول کے جو 5 اوصاف ہے اس کا علم ہمیں قرآن سے ہوا، اور اخیر کے 6 سے لے کر 10ویں تک جو 5 اوصاف ہیں ان کا علم احادیث صحیحہ سے ہوا۔ آپ اگر ان 10 اوصاف کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی دیواروں کا لوگوں نے اپنی رائے سے پتہ دیا ہے، یہ سارے اوصاف بلکہ ان میں سے ایک بھی پایا نہیں جاتا، جس سے یہ بات نتیجتاً ثابت ہو رہی ہے کہ لوگوں کی جو قیاس آرائیہ ہیں اور جو خیالات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب حدیثوں کا انکار یا نصوص کی تاویلات بعیدہ یہ خود دین کے خلاف ہے۔ اب جو مخالفین ہیں ان کا ایک شبہ ہے کہ ہم نے پورے روئے زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں بھی ہم کو اس سد سکندری کا پتہ نہیں چلا۔ اب اس کے مختلف جوابات بھی دیے گئے اور جوابات دینے کی کوشش بھی کی گئی، مگر صحیح جواب یہ ہے جس کو صاحب روح المعانی نے بھی اختیار کیا ہے کہ ہمیں تو اتنا علم ہوا ہے کہ ایسی آہنی دیوار کا وجود ہے، اب کہاں ہے ہمیں اس کا علم نہیں۔ ممکن ہے کہ سد سکندری اور ہمارے درمیان ایسے بڑے بڑے سمندر حائل ہوں کہ جس کی وجہ سے ہماری رسائی نہ، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے چھان ڈالا، ارے پوری آبادی میں بھی ابھی تم پہنچ نہیں سکے تو ساری روئے زمین کا گشت یہ تو بہت، ابھی تمہارے قدم تو بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تمہارے قدم بھی نہیں پڑے۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی جامع ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ عدم وجدان سے عدم وجود لازم نہیں آتا۔ ارے تم نے نہیں پایا تو اس سے یہ بات کہاں لازم آ رہی ہے کہ سد سکندری کا اور اس آہنی دیوار کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ اپنے وجدان کو تم جو ہے عدم وجود کی دلیل کیوں بناتے ہو؟ جب مخبر صادق نے ہمیں بتلا دیا اور ان کے صدق کا دلائل قطعیہ سے ثبوت ہے، ہمیں اس دیوار کا قرآن کے ذریعے سے اور احادیث صحیحہ کے ذریعے سے اور ان کے اوصاف کا بھی علم ہوا، لہٰذا یہ واجب التصدیق ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آتونی زبر الحدید، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ تم میرے پاس لوہے کے پارچے لے آؤ۔ زبر یہ زبرہ کی جمع ہے، جس کے اصلی معنی الاجتماع، جسے کہا جاتا ہے زبان عربی میں زبرت الکتاب، ای جمعت حروفہ، میں نے کتاب کے حروف کو جمع کیا۔ قطعۃ علی قدر الحجارۃ، پتھروں کے برابر ٹکڑے، التی یبنا بہا، جس سے عمارت تعمیر کی جاتی ہے، فبنا بہا، ان لوہے کے ٹکڑوں کے ذریعے سے ذوالقرنین نے دیواریں بنائی، ردے ملائے، وجعل بینہا الحطب والفحم، حطب والفحم، وجعل بینہا الحطب والفحم، اور اس کے درمیان لکڑیاں اور کوئلے ڈالے۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین بضم الحرفین وفتحہما وضم الاول وسکون الثانی۔ الصدفین میں قرأتیں مختلف ہیں، مصنف نے اس پر روشنی ڈالی ہے، مفسر نے روشنی ڈالی ہے کہ الصدفین بضم الحرفین بین الصدوفین، یہ ابو عمرو بصری، ابن کثیر مکی اور ابن عامر شامی کی قرأت ہے۔ وفتحہما، اور صاد دال دونوں کے فتح کے ساتھ بھی، یہ مکی بصری شامی کے علاوہ دیگر قراء کی قرأت ہے۔ یہ دو قرأتیں ہوئی، تیسری قرأت ہے وضم الاول وسکون الثانی، صدفین، 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 صدوفین اور صدفین، ای جانبی الجبلین بالبنا، ووضع المنافق والنار حول ذلك۔ دیکھیے یہاں پر ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں اور لوہے کے پارچے اور ٹکڑے لوگوں کو، حاضرین کو لانے کے لیے کہا، حکم دیا کہ تم لے آؤ، قیمت ہم دیں گے۔ یہ ایتا بالثمن مراد ہے۔ اب یہ ظاہر یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ صرف لوہے کے ٹکڑوں کا ہی جو ہے منگوانے کا ذکر ہے، جبکہ دیوار کی تعمیر کے لیے اور بھی تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پیش آئی ہوگی، منگوائی ہوگی، یقیناً منگوائی ہوگی، مگر چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ملک جو تھا وحشی تھا، اس ایسے وحشی ملک میں سب سے زیادہ کمیاب چیز لوہے کی چادریں اور لوہے کے یہ پارچے تھے، اس لیے ان کے ذکر کرنے پر یہاں پر اکتفا کیا گیا۔ تمام سامان فراہم کیا گیا،
لوہے کے پارچے منگوائے گئے، اور بھی دیگر جو آلات کی اور جو ہے اشیاء کی ضرورت تھی، تمام اسباب کو جمع کرنے کے بعد دونوں پہاڑوں کے درمیان اس آہنی دیوار کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا گیا، یہاں تک کہ اذا ساوا بین الصدفین، دونوں سروں کے بیچ، بین الصدفین صدفین، دونوں سروں کے بیچ کی جو خلا تھی، خالی جگہ تھی، اس کو پہاڑوں کے برابر کر دیا، ساوا بین الصدفین، اور یہ حکم دیا کہ قال انفخوا، کہ اب تم جو ہے دھونکو، دھونکنا شروع ہو گیا، فنفخوا حکم پا کر لوگوں نے دھونکنا شروع کیا۔ دھونکنا تو آپ سمجھتے ہیں، یعنی اس میں جو ہے ہوا کے لیے جو ہے دھونکنی ہوتی ہے، دھونکنیاں ہوتی ہے، جس کو جو ہے دھونکنے سے ہوا نکلتی ہے اور اس میں آگ روشن ہوتی ہے، کوئلے بھڑکتے ہیں، شعلے۔ حتیٰ اذا جعلہ ای الحدید، وہ ضمیر کا مرجع بتایا، نارن ای کناری، نار کی تفسیر کنار سے کی گئی، یہ تشبیہ بلیغ ہے، حرف تشبیہ جو ہے کاف محذوف ہے، اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں بلاغت کی دنیا میں۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کے ردے ملاتے ملاتے دونوں پہاڑوں کے دونوں سروں کے بیچ کی جو خلا برابر کر دیا اور کہا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے اس کو لال انگارہ کر دیا، تو پھر فرمانے لگے حضرت ذوالقرنین، آتونی افرغ علیہ قطرا هو النحاس المذاب، کہ اب میرے پاس تم پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو۔ آتونی افرغ علیہ قطرا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ، جو پہلے سے تیار کر لیا گیا ہوگا۔ یہاں دیکھیے دو فعل ہے، آتونی اور دوسرا فعل ہے افرغ۔ مفسر اس پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ تنازع فیہ الفعلان، قطرہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس میں آتونی اور افرغ دونوں تنازع کر رہے ہیں، دونوں چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم اپنا معمول بنائیں۔ آپ نے نحو کی کتابوں میں تنازع فعلان کی بحث پڑھی۔ وَحُذِفَ مِنَ الْأَوَّلِ، آتونی کے بعد جو منصوب ہونا چاہیے، اسم ہونا چاہیے قطرا، اس کو حذف کر دیا گیا۔ کیوں؟ لِإِعْمَالِ الثَّانِ، بصریین کا جیسے مذہب ہے، یہاں دوسرے فعل کو عمل دیا گیا، افرغ کو، اور قطرہ کو افرغ کا معمول بنایا گیا، اس کا منصوب بنایا گیا۔ اب آتونی کو جو مفعول کی ضرورت، منصوب کی ضرورت تھی، اسم کی ضرورت تھی، اس کو حذف کر دیا گیا۔ فَأَفْرَغَ النُّحَاسَ الْمُذَابَ عَلَى الْحَدِيدِ الْمُحْمَى، اور اس پر جو ہے کیا ڈالا؟ النحاس المذاب، پگھلے ہوئے تانبے کو جو ہے ڈال دیا، انڈیل دیا آلات کے ذریعے سے۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی آلات ہوں گے، آلات کے ذریعے سے اوپر سے جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کو چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ تانبا دیوار کی تمام درزوں میں گھس کر پوری دیوار ایک ذات ہو گئی۔ اب اس کا طول کیا تھا، عرض کیا تھا، اللہ اعلم بالصواب۔ قیاسی باتیں تو بہت ساری کہی گئی ہیں، لیکن بہتر جواب یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ علی الحدید المحمى، گرم کیے ہوئے تپائے ہوئے لوہے پر، فدخل بین زبرہ، جیسے میں نے بھی بتایا، پھر وہ تانبا جو ہے اس آہنی دیوار کے درزوں میں گھس گئے، فصار شیئا واحدا
اور سب یکجان ہو گئے، ایک ذات ہو گئے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، اسطاعوا کے اندر جو ضمیر ہے، اس ضمیر فاعلی کا جو مصداق ہے، مفسر نے اس کو واضح فرمایا کہ یاجوج ماجوج، فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ يَعْلُوا ظَهْرَهُ لِإِرْتِفَاعِهِ وَمَلَاسَّتِهِ، یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھ نہیں سکے، لِارتفاعِهِ وَمَلَاسَّتِهِ، اس کے جو ہے اونچائی کی بنا پر اور اس کے چکناہٹ کے بنا پر۔ لوہے کے پارچوں کی درزوں کو تانبے، پگھلے ہوئے تانبے سے جو ہے بھرا گیا، ظاہر سی بات ہے کافی اونچی دیوار، اس سے اتنا کہ کافی بلند دیوار تھی، اور چکناہٹ کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو چڑھ کر پار نہیں کر سکے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا خَرْقًا لِصَلَابَتِهِ وَسَمْكِهِ، اور اس کے غایت استحکام کی وجہ سے، صلابت کی وجہ سے اور پکڑ کی وجہ سے اس میں وہ نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ قال ذو القرنین هذا السد أي الاقدار علیہ، یہ دیوار، یہ آہنی دیوار اور اس کے بنانے پر قادر ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو بطور شکریہ کے کہہ رہے ہیں کہ هذا رحمت من ربی، نعمت، یہ میرے رب کی جو ہے رحمت ہے، نعمت ہے۔ لأنه مانع من خروجهم، کہ یہ ایسا آہنی دیوار ہے جو ان کے یاجوج ماجوج کے نکلنے سے مانع بھی ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.